وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سب مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو طور موسیٰ شرف عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو سب تمہارے در کے رستے اور بارگاہ تک تم ہی رسا ہو. سبحان اللہ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ توڑے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے میرے مدنی سائیں تو ہے چہن. سبحان اللہ. ایندی صورت وکری ایندی سیرت وکری ایندی زلف تے وکھرے پیچین ایتے بن ڈٹھیا سب عرشی فرشی ایدے نام تو جند گئے ویچین. سبحان اللہ. بخت فدا سائے سسیاں ٹوریاں سائے پنل ٹورے سٹ ایچین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں آج میرے چاچو ملک حاجی اللہ وسایہ کھاکی نے اللہ اور اللہ پاک کے محبوب کی محفل سجائی ہے اور میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میرے چاچو اللہ وسایہ کھاکی کے ان کے سب ساتھی اور آپ سب کے مال جان عزت و آبرو روزی رزق عمل گھر کاروبار دسترخواں اولاد زندگی عبادت اخلاص اخلاق سادگی عاجزی اور عمر میں برکتیں رحمتیں عروج و بلندیاں عطا فرمائے. بولو آمین. اور میرے بزرگوں آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین سر کا تاج
حضرت خواجہ تاج رسول سائیں کی زیارت کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کروں، تقریر کروں یا بیان کروں، تو آج میں پہلے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لوں گا، پھر آپ کو بیان سناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، اب مجھے میرے پیر و مرشد نے اجازت دے دی ہے، اب میں نہ رکوں گا اور نہ تھکوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں بدکار نکما لچا، مرشد ملیا سونا سچا۔ ہتھاں دے وچ ہتھ جد آئے، سوچوں ود گزارے پائے، مرشد ہاتھ وچ کاسا دتا، صبر دا نال دلاسا۔ سبحان اللہ۔ کہندے رزق حلال کماوی، حق کسے دا کبھی نہ کھاوی، اوکھا وقت آن نہیں دیندا، رب بھکھیاں سون نہیں دیندا۔ سبحان اللہ۔ کہندے خدمت کرنی سب دی، ماں پیو تیرے رحمت رب دی، واہ بے شک۔ چنگا رج سلوک تو کر لیں، چھولی نال مراداں بھر لیں، سبحان اللہ۔ صدا دعا انہاں دی لینی، مندی مونچوں گل نہیں کہنی، واہ سبحان اللہ۔ نال انسانہ رحم میں کرنا، پھر جا کے ایک کاسا بھرنا۔ اس تو ود رب دی یاری، جس نو لبدی دنیا ساری۔ واہ سبحان اللہ۔ مرشد ایسا جاگے لایا، بے ادبے نوی ادب سکھایا، سبحان اللہ۔ اوکھا سوکھا راہ سمجھایا، حق دی راتے آپ پڑایا، واہ سبحان اللہ۔ حق دی راتے آپ پڑایا، کھبے پاسے دل نہیں جیڑا، اس وچ کیتا یار بسیرا، بس ہو دیاں ضرباں لاواں، نال سہنے دا شکر منا۔ سبحان اللہ۔ اندر اپنے پہ گئی چاہتی، مرشد بخشی نوی حیاتی، اس حیاتی دیاں آئیاں چساں، کیڑی کیڑی گل میں دساں۔ حسن حسین پیارے، بی بی فاطمہ تو زہرا دے اکھ دے تارے، سبحان اللہ۔ کردہ ہے دیانے عرضی، اگے سونیا تیری، سبحان اللہ۔ اگے سونیا تیری، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آئیے؟ بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، دل میں سے بغض نکال کر بیٹھنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرا اللہ پاک ایک پل میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں سنو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص اسے مجھے دکھا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص صبح آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، گھر کے باہر تشریف لے گئے اور باہر جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا
تو حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے حق کلام ہوئے اور عرض کی یا اللہ میری امت کا سب سے بہترین شخص اسے بھی تو دکھا دیجئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو شخص شام کو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین شخص پر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی یا اللہ اے رب کریم یہ کیا ماجرا ہے جو سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب یہ شخص صبح اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا ابا کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے تو اس نے کہا ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑا پہاڑ ہے بیٹے نے پوچھا ابا کیا پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے باپ نے کہا ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑا آسمان ہے بیٹے نے پوچھا ابا کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے باپ نے کہا ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے بیٹے نے پوچھا ابا کیا تیرے گناہ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے باپ نے کہا ہاں بیٹا میرے گناہ سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے اس کی مغفرت ہے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی فیضان حضور شاہ جمالی سری سبحان اللہ بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سارا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ میرے بزرگ کو توجہ فرماؤ میرے بزرگوں میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے حضور پاک کی شان بیان کرنا سبحان اللہ حضور پاک کی شان بیان کرنا اور ختم نبوت پر پہرا دینا سبحان اللہ سبحان اور اللہ خوش نصیب ہیں یہ ختم نبوت کو سجانے والے اس میں حصہ ملانے والے اس میں آنے والے آپ کو سنانے والے سب سننے والے یہ رحمت کے موتی چننے والے سبحان اللہ مبارک ہو آپ سب کو وقت کا دامن تنگ ہے اور رلنا والی بائی پاس کا اپنا ہی رنگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ ادھر کملی والے کی ذات سے لے کر رلنا والی بائی پاس تک کہ ختم نبوت کیا ہے سبحان اللہ ادھر کملی والے کی ذات اور ادھر رلنا والی بائی پاس ادھر رلنا والی بائی پاس کہ ختم نبوت کیا ہے ختم نبوت کا پوری کائنات پر حضور کا راج ہے اور اسی راج کا ذکر آج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں
علامہ اقبال نے کہا تھا لا نبی یا بادی زی احسان خودتاش، سبحان اللہ، کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ قدرت نے عزت کا تاج ہمارے نبی کو آپ پہنایا ہے، بے شک بے شک، اور جس نے اس ختم نبوت کی طرف قادیانی کی طرح ہاتھ اٹھایا ہے وہ چور نہیں، وہ ڈاکو نہیں، وہ قذاب ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے، اور اسی بدبخت کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کا سینہ چاک چاک ہے۔ اللہ، اور یہ جو عزت آج رلا والی بائی پاس کے حصے میں آئی ہے یہ محبت کی آگ صحابہ نے خود بھڑکائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، حضور خود شدت سے احساس فرماتے تھے کیونکہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہمیں اتنا سمجھ میں آیا ہے جتنا عشق نے سمجھایا ہے، باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے، سبحان اللہ، باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے، بھی تحقیق جانے اور اس کو صدیق جانے، یا پھر عمر جانے یا عثمان صاحب نظر جانے، سبحان اللہ، یا پھر خود جنت کے گلشن کی کلی جانے یا میرے مولا علی جانے، سبحان اللہ، یا علم فن کا شہنشاہ جانے، نبی کا گدا جانے، احمد رضا جانے، سبحان اللہ، احمد رضا جانے، یا پھر علم حکمت کا شہنشاہ جانے، پیر مہر علی شاہ جانے، سبحان اللہ، یا پھر خود خدا اور اس کا رسول جانے، یا پھر حضرت خواجہ تاج رسول جانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا پھر حضرت خواجہ تاج رسول صحیح جانے۔ تو میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، ہم اس در کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، اسی نوکری کو نبھا رہے ہیں، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے، بے شک، ہمارا دامن علم سے بھی خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے اور عقل سے بھی خالی ہے، ہم سب میں سے ہر بندہ در رسول کا سوالی ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، حضور خود شدت سے احساس رکھتے تھے کہ کہیں میری امت سے میری ختم نبوت کا تاج چھن نہ جائے، کہیں اس راج پر انگلی اٹھ نہ جائے۔ آپ قدم قدم پر اپنی امت کو سمجھاتے رہے، حضور پیارے فرماتے رہے۔ ایک دن حضور جنگ تبوک میں جانے لگے اور حضرت علی سے فرمانے لگے، اللہ، علی ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ والوں کا محافظ بنا رہے ہیں۔ واہ واہ، تو پیارے آقا نے ابھی قدم اٹھایا، مولا علی نے بڑھ کے دامن تھام کے رو کر فرمایا، لجپالا لوگ کہیں گے کہ علی مرد میدان نہیں ہے، علی
مرد میدان نہیں ہے، اگر مرد میدان ہوتا تو جنگ میں جا کر قربان ہوتا۔ یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے، یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ میرے قریب انگلیاں اٹھانے والے باتیں بنائیں گے، تو پیارے آقا نے میرے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور فرمایا علی یہ بات دماغ میں مت لا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، تو پیارے آقا نے یہ جملہ کہہ تو دیا مگر فوراً ختم نبوت کی طرف فکر گئی، نظر گئی، خیال گیا، خود آمینہ کا لال گیا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ نے یہ جملہ کہا تو صحیح، لیکن اب یہاں سے کوئی مکار فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ دیکھو خود نبی نے بولا ہے کہ تو میرے لیے ایسے اور موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ تو موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے تو علی بھی نبی بنتے نظر آتے ہیں۔ سرکار نے یہ فرما تو دیا مگر فوراً سرکار نے دیوار کھینچی، فوراً سرکار نے فرمایا علی میں نے یہ ٹھیک کہا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ مگر اللہ مگر خبردار لا نبی یا بادی، نبوت کے معاملے میں لا شریک ہوں، ختم نبوت کے معاملے میں میں اللہ، یہ عزت دینے والا اللہ کہ جو میرے بعد نبوت دا دعویٰ کرے اے وے دو جہانہ دا چھلا تیرے سر وچے پینا ہے، اے میری امت دا الحمدللہ، تیرے سر وچ پینا ہے میری امت دا الحمدللہ۔ تو میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں پیارے آقا کریم آخری نبی اور ہم آخری امت، سبحان اللہ۔ کتنے مقدر والے ہیں ہم، کتنے مقدر والے ہیں ہم کہ پیارے آقا آخری نبی، ہم آخری امت، کتنے مقدر والے ہیں ہم۔ میرے بزرگوں کئی سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت یعقوب آئے تو کہنے لگے آخری نبی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہی ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا مگر اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت دی گئی مگر
پہلے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت داؤد ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت ابراہیم ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت داؤد ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت عیسیٰ ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حسن بہت ہے مگر فرماتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین آئے گا، حضرت جناب لوط کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے، سرکار کے آنے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ۔ ایک عیسیٰ آئے تو کہنے لگے آخری نبی آئیں گے۔ میرے بزرگوں اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے انبیاء اگر کسی کے آنے کے بارے میں بتا رہی ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ابھی آخری نبی نے آنا ہے، ابھی آخری نبی آنا باقی ہے۔ میرے بزرگوں اگر آنے والا مہمان اگر 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو انسان کو انتظار رہتا ہے کب آئیں گے، بے قراری بڑھتی رہتی ہے، مگر میرے بزرگوں کئی 100 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے کہ جب تک آخری نبی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ ہر آنے والا انتظار کرتا ہے، ہر آنے والا انتظار کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہم حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ لیں۔ حضرت جناب لوط علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائیں۔ حضرت جناب یحییٰ اور حضرت زکریا کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ جناب حود علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ سرکار کے آنے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے مگر تقدیر نے ان کے ساتھ بھی وفا نہ کی، انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا جس کے خطبے ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام پڑھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے خطبے ان کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری دور ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور ختم ہونے کے بعد بھی دین چلتا رہا مگر حضور کا انتظار ہی رہا۔ تو کتنے مقدر والے ہیں ہم کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں، کا آخری نبی، ہم ان کی آخری امت، کتنے مقدر والے ہیں ہم۔ تو میرے بزرگوں آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اس دور میں اللہ پاک کا ایک ایسا کرشمہ کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، روح اللہ کا لقب دیا گیا، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا گیا، پرندے بنانے کا اختیار دیا گیا۔ اس دور میں
اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ جناب اعلیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، بے شک جو تم چما کرتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ بے شک کوڑ والا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا، ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اسے شفا دی۔ بے شک سبحان میرے اللہ بزرگوں پھر صدیاں گزرتی رہی، عمریں گزرتی رہی، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہی، قومیں ظاہری طور پر ختم ہو گئی تھی، قومیں ظاہری طور پر ختم ہو گئی تھی، لیکن حضور نہیں آئے۔ تو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ بے شک بے شک سنیو، اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، بے شک بے شک واہ اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے کم ہے۔ تو میرے بزرگوں ایک دن ایسا بھی آیا، 12 ربیع اول کا دن تھا، حضرت جناب عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا تھا، حضرت بی بی آمنہ خاتون کی زندگی بیوہ ہو کر گزاری جا رہی ہے، کوئی آسرا نہیں، دور جاہلیت کی بیوہ ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ حضرت جناب عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، رات کے طریقی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا، کائنات میں کملی والا تشریف لا رہا تھا، عاشق اپنے طور پہ کہہ رہا تھا جس سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند اسے دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بزرگوں سنیں، یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ میرے بزرگوں پتھر سے پانی نکالنے والے نبی کی امت کے مقدر میں حضور نہیں آئے، تو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ میرے بزرگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے، سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے، اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بے شک واہ موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے، وہ تھپڑ مار دے کسی پتھر کو تو کئی 100 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان، واہ سبحان اللہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ میرے بزرگوں روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں، روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھپڑ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام جو تھپڑ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے، اور لاٹھی اٹھا کے پانی میں مارے تو پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، واہ پانی میں سبحان اللہ پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی دیکھیے پانی کی دیواریں، اور لاٹھی اٹھا کے پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے، اور ہاں ایک چشمہ نہیں 12 چشمے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ ایک چشمہ نہیں 12 چشمے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں بد دعا کر دیں تو ایک وقت بنی اسرائیل میں ایسا بھی آیا کہ جناب ان کے ہر لقمے میں مینڈک کی مینڈک آ گئی، ان کے ہر لقمے میں مینڈک کی مینڈک آ گئی۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام،
یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، مگر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کاش آپ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ساتھی بنا دیا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، سبحان اللہ۔ میرے بزرگ کو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی چپ دیکھ کر نا، ان لوگوں کی چپ دیکھ کر مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ارشاد۔ آواز کھول دے سونڈ والے بھائی، آواز تھوڑی سی کھول۔ آواز کھول دے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے تو میرے بزرگوں توجہ، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں حج بھی کتنی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، اے کی کتنی جاندے ہو، کھاکے مال یتیمہ تھا، کھاکے مال یتیمہ تھا تے حج مسیحتے جاندے ہو، اے کی کتنی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیدھے جاندے ہو، اے کی کتنی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کرتے نہیں تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اے کی کتنی جاندے ہو۔ توجہ، بابا بلے شاہ فرماتے نے حج بھی کتنی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، ایک کی کتنی جاندے ہو، کھاکے مال یتیمہ تھا تے حج مسیحتے جاندے ہو، ایک کی کتنی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیدھے جاندے ہو، ایک کی کتنی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کرتے نہیں تے نفلہ نیتی جاندے ہو، ایک کی کتنی جاندے ہو تے رلا والی بے پاس آلے زور میرا لگا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ زور میرا لگا کے سبحان اللہ، میرا لگا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو۔ یار کسی کی کیتی جاندے ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں آج انشاءاللہ حضور کے ذکر کے صدقے سب کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ میرے بزرگوں حضور پاک ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں۔ بے شک، بے شک، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، حضور پاک ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ میرے بزرگوں ایک بندہ مجھے کہتا ہے تم سارا دن حضور کی نعتیں پڑھتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تو میں نے کہا جی بالکل بے شک، میں نے کہا میں دلیل نہ بھی رکھوں لیکن دل رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کیا اس تنکے کو بھی مدینے والا جانتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل بے شک۔ کہنے لگا کوئی دلیل؟ میں نے کہا او اللہ کے بندے یہ بتا کہ حضور پاک نے خود فرمایا ہے نا کہ کائنات کا ذرا ذرا مجھے جانتا ہے، حضور نے خود فرمایا ہے کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، حدیث سے تو یہ ثابت ہے۔ تو میں نے کہا دو فٹے منہ تیرے دماغ کے، میں نے کہا
कोटगू का तिनका तो जानता है मदीने वाले को, कोटगू का तिनका जानता है मदीने वाले को, लेकिन मदीने वाला इतना बड़ा नबी हो के नहीं जानता इस तिनके को। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैंने अल्लाह। कहा कोटगू का तिनका जानता है मदीने वाले को, लेकिन मदीने वाला इतना बड़ा नबी हो के नहीं जानता इस तिनके को। सुभान अल्लाह समझ आइए, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। जो पत्थर मुझे सलाम करते थे, फरमाया आज तक मैं जानता हूँ जो पत्थर का सलाम सुने उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो चांद के 2 टुकड़े कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खारे कुएं को मीठा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे, हाथ रख कर जिंदा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनों को पहनाई दे दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार पे हाथ रख दे तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमा देता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो अर्श पर जाता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्राइल अमीन से आगे जाए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका देखना मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वन नजमु जिसका सफर सबसे आला हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सो जाए तो मिराज मिनाली, जो जाग जाए तो खुदा से हम कलामी उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लाल मकाम पर जाता है और जब वापिस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेर दे तो हबशी का चेहरा चांद की तरह चमक जाता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लड़ते हुओं को मिला दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो किसी के सर पे हाथ फेरते तो लोग बाल कटवाते नहीं थे, कदर वाले तो लोग बाल कटवाते नहीं थे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखने के लिए जिब्राइल अमीन सिदरा से आता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके एक इशारे से कायनात का निजाम बदलता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आफत पर घर की छत खुल जाती है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश अर्शमाने फर्श पर आते हैं उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर उनकी अम्मा की खिदमत के लिए कभी हवा आती है, कभी आसिया आती है, कभी मरियम आती है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, काबा जिसका तवाफ करता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शरासत की खैरात मांगती है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाते हैं उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके बैठने पे खाना खत्म नहीं होता हजरत अबू तालिब के दस्तरख़वां पर उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ख्वाजा खाजगान ताज रसूल
सही जिंदाबाद जश्न ईद मिलाद उन नबी निका पेड़ सही माशाअल्लाह बकरियां जिसकी रसालत पर कुर्बान होती हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिब्राइल अमीन को करार जिसके नाम से मिले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। भूख में जिसका नाम लो भूख मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यास में जिसका चेहरा मुबारक देखो तो प्यास मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो जहन्नमी का हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो जहन्नमी चंदी बन जाता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग को समझ आ रही है? बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग को तवज्जो फरमाओ। आज इंशाअल्लाह हजूर के जिक्र के सदके सबकी दिली मुरादें पूरी होंगी इंशाअल्लाह, आमीन, आमीन। हजरत ख्वाजा ताज रसूल सही के सदके सुभान अल्लाह, की दुआ के सदके सबकी दिली मुरादें पूरी होंगी। सुभान अल्लाह, आमीन, आमीन। और हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि तुम पीरों के पास जाकर सवाल करते हो। आप अल्लाह से मांगो, तुम अल्लाह से मांगो। तो मेरे बुजुर्गों, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। मेरे बुजुर्गों, अगर आपको कोई अल्लाह वाला मिल जाए ना, कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। जैसा कि हजरत ख्वाजा ताज रसूल साईं, ये तारीख है इस्लाम की, अल्लाह वालों से सवाल करना। मेरे बुजुर्गों, जो सूरत बकरा है वो सूरत नंबर 2 है, तो मैं 60 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसमें अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़स्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। सुभान अल्लाह। महबूब, आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि जनाब आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दे। क्या ले दे? हमें अल्लाह पाक से क्या ले दे? पानी ले दे। अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहा है कि महबूब, आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दें। तो मेरे बुजुर्गों, अब हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, अब उन्हें चाहिए था कि उनसे ये फरमाते कि ए तुसी चंगा नहीं कीता, ए तुसी चंगा नहीं कीता, मैं तुहानू तौहीद पढ़ाना ते तुसी शिरक पे कर दे हो, तुसी पानी मेरे कोलों मांगते हो, तुसी अल्लाह कोलों मांगो। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मालिका
اور میں کی کرا تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تے تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 چشمے میں جاری کر سبحان اللہ سبحان اللہ تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 چشمے میں جاری کر دینا. تو میرے بزرگوں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا. چلے میں 61 نمبر آیت پڑھتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی. اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے پھر موسیٰ نبی کے پاس آئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ ہمیں خربوزے لے دو, ہمیں پیاز لے دو, ہمیں سبزی لے دو, ہمیں ٹماٹر لے دو, ہمیں ساگ لے دو, ہمیں سبزی لے دو, ہمیں یہ سبزیاں چاہیے. تو میرے بزرگوں میں تو کہتا ہوں کہ ان کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری سبزی منڈی دے سکتا ہے تو ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتا. چلے اب میں سورۃ نوح پڑھتا ہوں 10ویں اور 11ویں آیت, آپ کو سمجھ آئے گی کہ غوث دے منن آلیاں تھی, غوث دے منن آلیاں تھی, بیڑی کدے نہ آڑی. سبحان اللہ. میرے بزرگوں 40 سال گزر گئے اور تم کے ہاں بچے نہیں ہوئے. 40 سال گزر گئے, جانور بیمار پڑ گئے, 40 سال گزر گئے, بارش رک گئی. تو پھر لوگ حضرت نوح نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ پاک سے پانی لیتے, ہمیں اللہ پاک سے کیا لے دے, بارش لے دے, ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دے. میرے بزرگوں اگر یہ بات یہاں نہ ہوئی تو میں بیان کرنا ہی چھوڑ دوں گا کہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دیں, ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دیں. تو میرے بزرگوں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آ رہی ہے سمجھ تو بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرو ورنہ نمازیں منہ پر مار دیجئے, روزے منہ پر مار دیے جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر حضور کی دل میں محبت نہیں ہوگی. مگر سارے جہاں کے مولویوں کو اکٹھا کرے, ان سے یہ مسئلہ پوچھے جب نماز کام نہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا, جب روزہ کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا, جب حج کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا. میرے بزرگوں میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کام نہیں آئے گی, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ روزہ کام نہیں آئے گا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حج کام نہیں آئے گا, مگر میں ہاتھ جوڑ کر اس پوری امت کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جب کوئی کام نہ آئے گا تو پھر بتانا کون کام آئے گا. مان لیا کہ نماز کام آئے گی, مان لیا کہ روزہ کام آئے گا, مان لیا کہ حج کام آئے گا, لیکن اب یہ بھی تو ماننا کہ کئی نمازی جہنم میں جائیں گے, کئی روزہ دار جہنم میں جائیں گے. فویل للمصلین قرآن میں موجود ہے. تو پھر بتانا جب نماز رک جائے, جب حج رک جائے, جب زکوٰۃ رک جائے تو پھر بتانا کون کام آئے گا. اے میری دیوانگی پہ ہنسنے والے
जब कोई काम ना आएगा तो मेरे आका करीम सर को झुका देंगे और रब्बे जुल जलाल से फरमाएंगे खुदाया 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 ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और आवाज आएगी चल मेरे महबूब जहन्नम के लिए और बथेरे हैं। वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसाल, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, फैज़ान हजूर शाह जमाली सही, जिंदाबाद। ख्वाजा ताज रसूल शाह जमाली। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ आ रही है? सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह थके बैठे हो बस बोलो। सुभान अल्लाह मेरे बुजुर्गों तवज्जो, एक बात पूछता हूँ मैं आप सब से कि आप सब में से कोई ऐसा शख्स है जिससे कभी कोई गुनाह न हुआ हो, जिससे कोई गलती न हुई हो? कोई कह सकता है कि मैंने सारी जिंदगी कोई गलती की नहीं? कोई कह सकता है? अच्छा ये बताओ रोजी मिल रही है? बेशक बेशक सुभान अल्लाह मैं आपसे पूछ रहा हूँ रोजी मिल रही है? हाथ उठा के बताओ रोजी मिल रही है? बेशक कभी ऊपर से पत्थर तो नहीं गिरे? कभी घर में पानी पीने आए हो तो मटकू में से खून तो नहीं निकला? कभी आटा जिस बर्तन में रखते हो इसमें से मेंढक तो नहीं निकला? तो अक्ल को हाथ मारो, जो पहले थे वो भी बंदे रब के थे, उनका भी रब अल्लाह ताला ही था, मगर जब से सरकार आए हैं तब से कभी किसी की शक्ल बिगड़ी है? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर समझो गल सारी सरकार दिए वाह गल सारी सरकार दिए ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब को हर चीज दी आला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक आज आप सबके ज़ौक़ को देखकर पता है मुझे क्या लग रहा है कि अल्लाह पाक ने मेरे महबूब को उम्मत दी, वो भी आला। वाह 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 सुभान अल्लाह घर दिया आला, दर दिया आला, दर दिया आला, शहर दिया, शहर दिया, घोड़े दिए, होश दिया, माँ दी, बेटी दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक दिया, हजरत उमर दिया, हजरत उस्मान दिया, माँ दी, और हजरत अली दिया, वो भी सुभान अल्लाह कौन अली? कौन अली? कौन अली? अली का नाम चुमना दी, नबी वाले सवाब आते हैं। मैंने कहा अली को छूना भी इबादत है। बेशक बेशक अली भी रुतबे में बुलंद, कुरान भी रुतबे में बुलंद, सुभान कुरान की निस्बत भी रसूलुल्लाह से, अली की निस्बत भी रसूलुल्लाह से। जितनी शान वाला कुरान उतनी शान वाला अली, मगर दोनों में एक फर्क है, सुभान अल्लाह दोनों में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि जितनी शान वाला कुरान उतनी शान वाला अली। न रुतबे में कुरान नीचे है, न रुतबे में कुरान नीचे है, न रुतबे में अली नीचे है,
مگر دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور میرے علی کی محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ میں نے کہا علی دا نام چمنا بھی نبی والے صحابہ دن علی مو یار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی شیر کو تو میرے بزرگوں مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ بس کر دو، تو بس میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو علی کی شان سناؤں گا۔ تو میرے بزرگوں 2 منٹ میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں، اپنی حاضری کا اختتام کرتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں آپ سب اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تو میرے بزرگوں حضرت علی دیا وہ بھی اعلیٰ، مجھے 15-20 منٹ اور مل گئے ہیں، انشاءاللہ میں 15-20 منٹ کے اندر اپنی حاضری کو ختم کرتا ہوں۔ علی دا نام چمنا بھی نبی والے سوابا دن، علی مو یار جرت دا، علی علی مو یار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے، علی کردار نبیاں دا، علی دستار ولیاں دی، علی مومن دا رہبر، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت تے گلشن دا، گلابا کھاں تے ٹھیکو سی، علی 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 سارے صحابہ اچھو نوابا کھاں تے ٹھیکو سی، علی تفسیر قرآنی، علی کعبے دا گوہرے، علی حسین دا بابا، علی زہرا دا شوہرے، علی دشمن تے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگاما کو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکتا، علی دا ہر غلامہ کو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت حق چاہیا، نعرہ حیدر یا علی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن مولود کعبہ زندہ باد، علی خیبر دا فتح ہے، علی میدان دا سائی، علی حق دا سویرا ہے، ولایت دے جہان تر، علی باجو ہنیرا ہے، علی نو پیر جے من دائیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑیا کر، صدا چواں تے سارا دے، عقیدہ اپنا پکا رکھ، نبی دا بوبا نہ چاہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت دا درس دینی، کسے دا دل بھی نہ توڑی، صحابہ پاک دی عظمت دا چن انکار نہ کرنا، اے سارے ہیں نبی والے کبھی انکار نہ کرنا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، بے شک، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، سبحان اللہ، ایک کی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا، زمانے بھر میں جو پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی
तेरे कदम की मट्टी दियान के सर का है ताज ज़हरा शबीरो शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा मकाम तेरे नू कौन समझे फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा पर्दे दियां दी कज्जण वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा रब नू सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा तहारता दा असूल ज़हरा नबी दा तहारता दा असूल ज़हरा हसन व हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह हज़रात क़यामत वाले दिन सवारी अम्मा हव्वा की आएगी आवाज नहीं आएगी सवारी जनाबे आसिया की आएगी आवाज नहीं आएगी सवारी जनाबे हाजरा की आएगी आवाज नहीं आएगी सवारी जनाबे सफूरा की आएगी आवाज नहीं आएगी आवाज नहीं आएगी मगर जब दरबारे हशर में हुसैन की अम्मी की सवारी आएगी तो अल्लाह पाक के दरबार से आवाज आएगी गर्दनों को झुका लो मोहम्मद की बेटी की सुभान अल्लाह सुभान सुभान गर्दनों को झुका लो मोहम्मद की नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी जश्न ईद मिलाद नबी भाई मोहम्मद फरूक मेहरवी साहब मेरे बुजुर्गों तवज्जो जब मेरी बहन पैदा हुई ना तो लोगों ने कहा मुबारक हो जब अल्लाह राजी होता है तो बेटी देता है मेरे बुजुर्गों जब वही बेटी दुल्हन बन के ससुराल चली जाती है जाते जाते अपने शोहर के लिए निस्फ़े ईमान बन जाती है जब वही बेटी किसी बच्चे की माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे चली जाती है मेरे बुजुर्गों ये शान मेरी बहन और आपकी बेटी की है मगर कुर्बान जाऊं जब ज़हूर सैयदा फातिमा तो ज़हरा का मेरे मोहम्मद के घर हुआ उस बाबा के लिए रहमत जो सारे जहानों के लिए रहमत सुभान अल्लाह जब दुल्हन बन के मौला अली के साथ जाती है उस मौला के लिए निस्फ़े ईमान जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया अली कुल्ले ईमान अली कुल्ले ईमान अली कुल्ले ईमान जब इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक की माँ बन गई तो उनकी जन्नत इनके कदमों के नीचे चली गई हसन व हुसैन वो है जिनके बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं सुभान अल्लाह इसमें हजरत जनाब गौस पाक भी होंगे वाह बेशक पीर मेहर अली शाह भी होंगे दाता हजवेरी भी होंगे अली हजवेरी भी होंगे और मेरा बाहू भी होगा हजरत ख्वाजा पीर ताज रसूल साई भी होंगे सारे होंगे तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा सुभान अल्लाह पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा मेरे बुजुर्गों तवज्जो हजरत बीबी मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है ईसा को जन्म इधर हजरत ईसा पैदा हुए उधर लोग इकट्ठे होके आ गए कि बीबी तेरा तो निकाह नहीं हुआ था फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया तो आप फरमाती हैं मुझसे ना पूछो इससे पूछो इससे लोग कहते हैं ये तो बच्चा है ये क्या बोलेगा तो हजरत ईसा पंगूड़े में से बोलते हैं हजरत ईसा पंगूड़े में से बोलते हैं बच्चा ना बोलो अल्लाह
اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں. میری ماں پاک ہے, سبحان اللہ. میری ماں پاک ہے. تو حضرات لوگوں نے حضرت مریم کی روٹی کر دی بند. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل, مریم کی روٹی ہو گئی بند, جلدی جا جنت میں سے میوے لے کر جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب جبرائیل جنت سے میوے لے رہا ہے, لا رہا ہے اور پیش کر رہا ہے. ایک دن جبرائیل امین کو روٹی کی ضرورت پیش کی. مولا کس کے دروازے پر جاؤں؟ آسیہ کے نہیں, ہوا کے نہیں, صفورہ کے نہیں, اما ہوا کے نہیں. آواز آئی اور روٹی لینی ہے تو حسین کی امی کی دروازے پر گیا. تو حضرات اگر فرشتوں کو روٹی دروازے بطول سے مل سکتی ہے تو تجھے بھی ملے گی, تو تجھے بھی ملے گی. جناب جبرائیل امین روٹی اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں صدا دے رہے ہیں, تینو پتہ نہیں زہرا دے نوکرا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تینو پتہ نہیں زہرا دے نوکرا. میرے بزرگ کو ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو دعا ہے جو سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بزرگ کو آپ سب اپنے بچوں کو حضور پاک کا غلام بناؤ, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ, اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ, کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے جس کے بارے میں میرے اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میرے بزرگوں میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید, میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ, میرا مسکن لوح محفوظ میں تھا. میں نے قرآن سے پوچھا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین, میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پیارے آقا کریم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حاجۃ لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. قبلی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن, میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سب اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں. تو دعا ہے جو سنے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.